اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لتحصیل العلم والعمل والتفہیم والتفاہم بحق فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا۔ ہماری بات سلسلہ نحو مقدماتی کے آج دوسرے درس میں ہے اور بات عامل و معمول سے آگے بڑھ گئی تھی۔ آج کی بات معرب اور مبنی کے حوالے سے ہے کہ کلمہ کبھی بھی دو صورتوں سے خالی نہیں ہو سکتا، یا کلمہ معرب ہوگا یا کلمہ مبنی ہوگا۔ اب معرب کس کلمے کو کہتے ہیں، مبنی کس کلمے کو کہتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر بدل جائے، کبھی کسی مثال میں اس کے آخر میں ضمہ آ جاتا ہے، کبھی کسی مثال میں اس کے آخر میں فتحہ آ جاتا ہے، کبھی کسی مثال میں اس کے آخر میں کسرہ آ جاتا ہے۔ تو وہ کلمہ جو تبدیلی کو، بدلاؤ کو، چینجنگ کو قبول کر لیتا ہے اسی کو معرب کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد مبنی کس کلمے کو کہتے ہیں، جو تبدیلی کو قبول نہ کرے، یعنی عامل تو بدلتا رہے لیکن عامل کے بدلنے سے جو کلمہ نہ بدلے بلکہ ایک ہی حالت پہ اور صورت پہ باقی رہے، اس کلمے کو مبنی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہاذا جتنی مثالیں آپ بنا لیجئے، ہاذا ہی رہے گا، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہاذا کے آخر میں ضمہ آ جائے یا ہاذا کے آخر میں فتحہ آ جائے یا کسرہ آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ معرب اس کلمے کو کہتے ہیں جس کا آخر بدل جائے، مبنی اس کلمے کو کہتے ہیں جس کا آخر نہ بدلے۔ کتاب سے پڑھتا ہوں میں، معرب اور مبنی۔ معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کی وجہ سے تبدیلی کو قبول کر لیتا ہے، جیسے مندرجہ ذیل جملوں میں سعید، جاء سعید، یہاں پہ سعید جو ہے جاء کے آنے سے ضمے کو یعنی رفع کو قبول کر رہا ہے۔ رأیت سعیدن میں سعید جو ہے وہی سعید وہی کلمہ ہے، لیکن اس نے رأیتو کی وجہ سے نصب کو قبول کیا ہے، یہ بدل گیا ہے۔ سمیت من سعیدین میں جو من عامل ہے اس کی وجہ سے سعید نے جر کو یعنی کسرے کو قبول کیا ہے۔ ان تینوں مثالوں میں کلمہ سعید معرب ہے اور اس کے آخر عوامل کے اختلاف کی وجہ سے بدل گیا ہے اس کا آخر۔ مبنی، اب مبنی کی تعریف کر رہے ہیں۔ مبنی وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے اختلاف کی وجہ سے نہ بدلے اور ہمیشہ ایک ہی حالت میں ثابت رہے، جیسے مندرجہ ذیل مثالوں میں ہاذا، جاء ہاذا، رأیت ہاذا، سمیعت من ہاذا۔ ان تینوں مثالوں میں کلمہ ہاذا مبنی ہے اور اس کا آخر عوامل کے اختلاف کے باوجود نہیں بدلا اور ایک ہی حالت میں باقی ہے۔ تو ہاذا مبنی تھا چونکہ تینوں مثالوں میں ہاذا تھا، بدلا نہیں۔ اوپر جو سعید تھا وہ معرب تھا کیونکہ ہر ایک مثال میں کبھی وہ ضمے کو قبول کرتا ہے، کبھی وہ فتحے کو قبول کرتا ہے، کبھی وہ کسرے کو قبول کرتا ہے۔ اب آگے بات اعراب کے حوالے سے ہے کہ اعراب اور بنا کسے کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے، جو کلمہ معرب ہوتا ہے اس پر اعراب آتا ہے اور جو کلمہ مبنی ہوتا ہے اس کے آخر میں بنا آتی ہے۔ اعراب کسے کہتے ہیں، کہیں گے اعراب ایک ایسے اثر کو کہتے ہیں جو عامل کی وجہ سے کلمے کے آخر میں پیدا ہوتا ہے۔ جیسے اس سے پہلے جو مثال دی تھی، جاء سعید، رأیت سعیدن، سمیعت من سعیدن، اس میں سعید کے آخر میں جو سعیدن دن، سعیدن میں دن، سعیدین میں دن یہ آ رہا ہے، اسی کو اعراب کہتے ہیں کیونکہ یہی جو ایک ایسا اثر ہے جو عامل کی وجہ سے دیکھیے کلمے کے آخر میں پیدا ہو رہا ہے۔ جاء آیا تو سعیدن دن ہو گیا، رأیتو آیا تو سعیدن دن ہو گیا، اور سمیتو آیا، سمیتو من سعیدین کے ساتھ من جو آیا ہے اس کے ساتھ سعیدین میں دن ہو گیا۔ تو یہاں پہ تینوں آپ مثالوں کے دیکھیے، اس میں کلمہ سعید کو دیکھیے، اس کے آخر میں جو چیز آ رہی ہے اسی کا نام اعراب ہے۔ اب بنا کسے کہتے ہیں، بنا میں یہ بتلائیں گے کلمہ مبنی جس حالت پہ ثابت ہو اسی کو بنا کہتے ہیں۔ اگر ضمے پہ ثابت ہو تو ضمے کو بنا کہہ دیں گے آپ، فتحے پہ ثابت ہو تو فتحے کو بنا کہہ دیں گے، سکون پہ ثابت ہو تو سکون کو بنا کہہ دیں گے، تو اور بھی ایسے ہی آگے چیزیں آ جائیں گی۔ تو اتنا عبارت سے پڑھ لیتے ہیں اعراب اور بنا۔ اعراب وہ اثر ہے جو عامل کے ذریعے سے کلمے کے آخر میں پیدا ہوتا ہے، یعنی جب یہ عامل آتا ہے تو کلمے کے آخر میں اعراب آئے گا، اور آسان کروں تو ضمہ آئے گا، فتح آئے گا، کسرہ آئے گا، اسی کو اعراب فی الحال کہیں گے۔ بنا کسے کہتے ہیں، بنا کلمہ مبنی کی آخری حالت کے ثابت رہنے کو کہتے ہیں، یعنی کلمہ مبنی جس چیز پر ثابت ہو اسی کو بنا کہتے ہیں۔ ضمے پہ ثابت ہو تو ضمہ بنا ہے، اور فتحے پہ ثابت ہو تو فتحہ بنا ہے، کسرے پہ ثابت ہو تو کسرہ بنا ہو جائے گا، سکون پہ ثابت ہو تو سکون بنا ہو جائے گا۔ یہ سارے
اب اعراب کے بعد اعراب کی قسموں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اعراب کی 4 قسمیں ہیں۔ اعراب یا رفع ہوگا، اعراب یا نصب ہوگا، اعراب یا جر ہوگا، اعراب یا جزم ہوگا۔ اعراب ان 4 حالتوں سے کبھی خالی نہیں ہو سکتا۔ اب اعراب رفع، نصب، جر یا جزم ان میں سے کوئی ایک ہوگا، لیکن ان تمام اقسام میں سے ہر ایک کی کچھ علامتیں ہیں۔ رفع کی اصلی علامت ضمہ ہے، نصب کی اصلی علامت فتحہ ہے، جر کی اصلی علامت کسرہ ہے اور جزم کی اصلی علامت سکون ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو یہاں پر علامت کے ساتھ ایک قید لائے ہیں اصلی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ علامت وہ ہوتی ہیں جو اصلی نہیں ہوتی، وہ انشاءاللہ آگے بیان کریں گے دوسری کتابوں میں، لیکن یہاں اصلی علامتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ رفع کی اصلی علامت، نصب کی اصلی علامت، جر کی اصلی علامت اور جزم کی اصلی علامتیں کیا ہیں۔ ایک بات جو قابل غور ہے وہ میں خارج سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک چیز ہوتی ہے رفع اور ایک چیز ہوتی ہے ضمہ۔ بعض حضرات ان دونوں کو ایک ہی شمار کرتے ہیں کہ جو رفع ہے وہی ضمہ ہے، جو ضمہ ہے وہی رفع ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ رفع ایک حالت کو کہا جاتا ہے اور اس حالت کی جو علامت ہوتی ہے اسے ضمہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے نصب ایک حالت کا نام ہے، اس نصب کی جو علامت ہوتی ہے اس کو فتحہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جر ایک حالت کو کہا جاتا ہے، اس جر کی جو علامت ہوتی ہے اسے کسرہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جزم بھی ہے، یہ جزم ایک حالت کو کہتے ہیں اور اس حالت کی جو علامت ہوتی ہے اس کا نام سکون ہے۔ تو آپ حالتوں کو الگ رکھیے گا، علامتوں کو الگ رکھیے گا۔ رفع اور ضمہ ایک چیز نہیں ہے، رفع حالت کو کہتے ہیں اور ضمہ اس کی علامت کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک چیز اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نیچے دیا ہوا ہے سکون، 2 لفظ ہمارے یہاں بولے جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے سکون، ایک ہے ساکن۔ دونوں لفظ کا ایک ہی معنی نہیں ہے۔ سکون کسے کہتے ہیں، ساکن کسے کہتے ہیں، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ سکون اس علامت کو کہتے ہیں جو حرف ساکن کے اوپر بنی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی حرف ساکن ہوتا ہے اس کے اوپر ایک آدھے چاند کے جیسی علامت بنی ہوتی ہے، اس علامت کو سکون کہتے ہیں۔ اور جس کلمے پر یہ علامت آ جائے اس کلمے کو ساکن کہا جاتا ہے۔ جیسے لم یضرب، زیدن میں یضرب جو ہے اس کے بے کے اوپر جو آدھے چاند کی علامت بنی ہے اس علامت کو سکون کہتے ہیں، اور پورے کلمے یضرب جو ہے اس کو آپ ساکن کہیں گے۔ اس کے بعد ایک بات اور کتابی کا مطلب ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو قتل کرتا ہے مثال کے طور پہ اس کو قاتل کہتے ہیں، اور جو قتل ہوتا ہے اس کو مقتول کہتے ہیں۔ جو مارنے والا ہوتا ہے اسے ضارب کہتے ہیں، جس کو مارا جاتا ہے اس کو مضروب کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں اعراب کی 4 قسمیں ہیں، رفع ہے، نصب ہے، جر ہے اور جزم ہے۔ تو یہاں پہ 2 کلمے ہوں گے، ایک کلمہ جو رفع دے گا دوسرا رفع کو قبول کرے گا، اسی طریقے سے ایک کلمہ نصب دے گا دوسرا اس کو قبول کرے گا، اسی طریقے سے ایک کلمہ جر دے گا اور دوسرا کلمہ اس کو قبول کرے گا، اسی طریقے سے جزم بھی ہے۔ تو جو کلمہ رفع دے اس کو رافع کہتے ہیں، رفع دینے والا، اور جو کلمہ اس رفع کو قبول کرتا ہے اسے مرفوع کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو کلمہ نصب دے گا اسے ناصب کہیں گے، جو کلمہ اس نصب کو قبول کرے گا اس کو منصوب کہیں گے، جو کلمہ جزم دے گا، جو کلمہ جر دے گا اسے جار کہیں گے، اور جو کلمہ جر کو قبول کرے گا اس کو مجرور کہیں گے، اور لاسٹ میں جو کلمہ جزم دیتا ہے اسے جازم کہتے ہیں، جو کلمہ جزم کو قبول کرتا ہے اسے مجزوم کہتے ہیں۔ اب میں عبارت سے پڑھ رہا ہوں، آپ حضرات دیکھیے۔ اعراب کی قسمیں، اعراب کی 4 قسمیں ہیں، ان میں سے ہر قسم کی کچھ علامتیں اصلی ہوتی ہیں۔ جیسے رفع پہلی قسم، اس کی اصلی علامت ضمہ ہے، جیسے مندرجہ ذیل جملوں میں سعیدن اور ینصرو، جاء سعیدن ینصرو زیدن۔ تو جاء سعیدن جو پہلی مثال ہے اس میں سعیدن حالت رفع میں ہے، رفع کی علامت لاشت میں جو دال ہے اس پہ ضمہ ہے۔ اسی طریقے سے ینصرو زیدن میں ینصرو حالت رفع میں ہے، رفع کی علامت ینصرو کے آخر میں جو رے ہے اس پہ ضمہ ہے۔ سعیدن جو مثال دی ہے وہ اسم کی مثال دی، ینصرو جو مثال دی ہے وہ فعل کی مثال دی۔
اس کے بعد فرماتے ہیں جو کلمہ رفع کو قبول کرتا ہے اسے مرفوع کہتے ہیں، اور جو کلمہ رفع دیتا ہے اسے رافع کہتے ہیں، وہ یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا۔ دوسری قسم نصب، اس کی اصلی علامت فتحہ ہے، جیسے مندرجہ ذیل جملوں میں سعیدن اور ینصرا، رأیت سعیدن لن ینصرا، تو یہاں پہ جو سعیدن ہے وہ حالت نصب میں ہے، مفعول به واقع ہو رہا ہے، اور نصب کی علامت لاسٹ میں جو دال ہے اس کے اوپر فتحہ ہے۔ لن ینصرا میں ینصرا حالت نصب میں ہے لن کی وجہ سے، اور نصب کی علامت آخر میں جو رے ہے، رے کے اوپر فتحہ ہے۔ تو یہاں پہ دو مثال دی، سعید اور ینصرا۔ سعید اسم کی مثال ہے، حالت نصب میں، نصب کی علامت فتح ہے۔ ینصرا فعل کی مثال ہے، حالت نصب میں، نصب کی علامت فتح ہے۔ اب تیسری قسم جو ہے جر، اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس کی اصلی علامت کسرہ ہے، جیسے درجہ ذیل جملوں میں سعید، سمیت من سعیدن، تو یہاں پہ سعید حالت جر میں ہے من کی وجہ سے، اور جر کی علامت کسرہ ہے جو آخر میں دال کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک ہی مثال دی ہے کس کی؟ اسم کی، کیونکہ جر صرف اسم سے مخصوص ہے، فعل مجرور نہیں ہوتا۔ آگے فرماتے ہیں جو کلمہ جر کو قبول کرتا ہے اسے مجرور کہتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ چوتھی جو قسم ہے اعراب کی جزم ہے، اس کی اصلی علامت سکون ہے، ساکن نہیں سکون ہے، جیسا درجہ ذیل جملوں میں یضرب، لم یضرب زیدن، تو یہاں پہ یضرب جو ہے حالت جزم میں ہے، جزم کی علامت یہاں پہ یضرب کے جو آخر میں بے ہے اس کے اوپر جو سکون ہے وہ جزم کی علامت ہے۔ اب جو کلمہ جزم کو قبول کرتا ہے اسے مجزوم کہتے ہیں۔ اس کے بعد دو نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، وہ یہ کریں گے کہ اعراب کی چار قسمیں ہیں، اعراب رفع بھی ہوتا ہے، نصب بھی ہوتا ہے، جر بھی ہوتا ہے اور جزم بھی ہوتا ہے، لیکن بتلائیں گے ابتدا کی جو دو قسمیں ہیں رفع اور نصب، وہ اسم اور فعل دونوں میں پائی جاتی ہے، یعنی اس میں مرفوع بھی ہوتا ہے، اس میں منصوب بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد کی جو قسمیں ہیں دو قسمیں جر اور جزم، یہ مخصوص ہے۔ جر اسم سے مخصوص ہے کہ ہمیشہ اسم مجرور ہوتا ہے، فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا، اسی وجہ سے آپ اگر اوپر مثال دیکھیں تو جر کی صرف ایک مثال دی وہ بھی اسم کی، اور اسی طریقے سے جزم فعل سے مخصوص ہے، یعنی جب بھی کوئی فعل ہوگا تو جب بھی اگر کہیں جزم آئے گا تو وہ فعل پر آئے گا، فعل ہی مجزوم ہوتا ہے، اسم مجزوم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ اوپر جو مثال دی تھی جزم کی وہ فعل کی مثال دی تھی۔ اس کے بعد بتلائیں گے جو کلمہ رفع دیتا ہے اسے رافع کہتے ہیں، جو نصب دیتا ہے اسے ناصب کہتے ہیں، جو جزم دیتا ہے اسے جار کہتے ہیں، جو جزم دیتا ہے اسے جازم کہتے ہیں۔ دیکھیے دو نقطے، پہلا نقطہ اعراب کی چار قسموں یعنی رفع، نصب، جر اور جزم میں جر اسم سے مخصوص ہے اور جزم فعل سے مخصوص ہے، اور رفع اور نصب اسم و فعل دونوں کے درمیان مشترک ہیں۔ دوسرا نقطہ وہ کلمہ جو رفع دیتا ہے اسے رافع، جو نصب دیتا ہے اسے ناصب، جو جر دیتا ہے اسے جار اور جو جزم دیتا ہے اسے جازم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مطلب توجہ کے عنوان سے پہلے سبق کے آخر میں بیان کر رہے ہیں کہ ابھی تک یہ بتلایا کہ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، لیکن اب یہ بات بیان کریں گے کہ علم نحو کا اصل اور حقیقی جو موضوع ہے وہ دو عدد ہے۔ پہلا یہ کہ کلمہ کہاں مرفوع ہوگا، کہاں منصوب ہوگا، کہاں مجرور ہوگا، کہاں مجزوم ہوگا، یعنی علم نحو ہمیں یہ بتلائے گا کہ کلمہ کب مرفوع ہوتا ہے، کب منصوب ہوتا ہے، کب مجرور ہوتا ہے، کب مجزوم ہوتا ہے۔ دوسرا مرفوع منصوب ہونے کے بعد اس کی علامتیں، یعنی کلمہ اگر مرفوع ہے تو رفع کی علامت کیا ہے، کلمہ منصوب ہے تو نصب کی علامت کیا ہے، کلمہ مجرور ہے تو جر کی علامت کیا ہے، اسی طریقے سے کلمہ مجزوم ہے تو جزم کی علامت کیا ہے۔ در حقیقت یہی دو عدد اہم ترین موضوع ہے علم نحو کا۔ دیکھیے توجہ، در حقیقت نحو میں دو اہم موضوعات سے بحث کی جاتی ہے۔ پہلا موضوع رفع، نصب، جر اور جزم کے مواقع، یعنی علم نحو ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ کلمہ کب مرفوع ہوتا ہے، کب منصوب ہوتا ہے، کب مجرور ہوتا ہے، کب مجزوم ہوتا ہے، جیسے کہ انشاءاللہ آگے بتلائیں گے کہ اگر کلمہ فاعل واقع ہو تو وہ مرفوع ہوگا، کلمہ نائب فاعل واقع ہو تو وہ مرفوع ہوگا۔ اسی طریقے سے بتلائیں گے کہ اگر کوئی کلمہ مفعول بہ واقع ہو تو منصوب ہوتا ہے، مفعول فی واقع ہو تو منصوب ہوتا ہے، حال واقع ہو تو منصوب ہوتا ہے، یہ سب ساری چیزیں آگے بتائیں گے۔ دوسرا اہم موضوع بتلا رہے ہیں رفع، نصب، جر اور جزم کی علامتیں، یعنی اگر
کوئی کلمہ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، مجزوم ہے تو اس کی علامت کیا ہوگی؟ رفع کی علامت ضمہ ہوگی یا رفع کی علامت نون اعرابی ہے یا رفع کی علامت واو ہے، کیا ہوگی یہ انشاءاللہ آگے بتلائیں گے۔ اب آگے خود اسی کی توضیح دے، یعنی اس میں کس موقع پر اور کس جگہ مرفوع یا منصوب یا مجرور ہوں گے، اور فعل کس موقع پر اور کس جگہ مرفوع یا منصوب یا مجزوم ہوں گے، اور اس صورت میں کہ مندرجہ بالا حالتوں میں سے جب کسی حالت کو قبول کریں گے تو اعراب کا کون سا لباس زیبتن کریں گے اور کون سی علامت کو قبول کریں گے۔ وہی دو بات بتلا رہے ہیں کہ علم نحو بنیادی جو چیز ہمیں بتلاتا ہے کہ کلمہ کب مرفوع ہوتا ہے، کب منصوب ہوتا ہے، کب مجرور ہوتا ہے اور کب مجزوم ہوتا ہے۔ دوسری بات جو اہم ترین ہے وہ یہ بتلاتا ہے کہ یہ ہونے کے بعد رفع کی علامت کیا ہوگی، نصب کی علامت کیا ہوگی، جر کی علامت کیا ہوگی، جزم کی علامت کیا ہوگی، یہ بھی علم نحو بتلاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد